حزقیل 14واں باب۔ پھر اسرائیل کے بزرگوں میں سے چند آدمی میرے پاس آئے اور میرے سامنے بیٹھ گئے۔ تب خدا ان کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، ان مردوں نے اپنے بتوں کو اپنے دل میں نصب کیا ہے اور اپنی ٹھوکر کھلانے والی بد کرداری کو اپنے سامنے رکھا ہے۔ کیا ایسے لوگ مجھ سے کچھ دریافت کر سکتے ہیں؟ اس لیے تو ان سے باتیں کر اور ان سے کہہ کہ خدا یوں فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ہر ایک جو اپنے بتوں کو اپنے دل میں نصب کرتا ہے اور اپنی ٹھوکر کھلانے والی بد کرداری کو اپنے سامنے رکھتا ہے اور نبی کے پاس آتا ہے، میں خداوند اس کے بتوں کی کثرت کے مطابق اس کو جواب دوں گا، تاکہ میں بنی اسرائیل کو انہی کے خیالات میں پکڑوں، کیونکہ وہ سب کے سب اپنے بتوں کے سبب سے مجھ سے دور ہو گئے ہیں۔ اس لیے تو بنی اسرائیل سے کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ توبہ کرو اور اپنے بتوں سے باز آؤ اور اپنی تمام مکروہات سے منہ موڑو، کیونکہ ہر ایک جو بنی اسرائیل میں سے یا ان بیگانوں میں سے جو اسرائیل میں رہتے ہیں مجھ سے جدا ہو جاتا ہے اور اپنے دل میں اپنے بت کو نصب کرتا ہے اور اپنی ٹھوکر کھلانے والی بد کرداری کو اپنے سامنے رکھتا ہے اور نبی کے پاس آتا ہے کہ اس کی معرفت مجھ سے دریافت کرے، اس کو میں خداوند آپ ہی جواب دوں گا اور میرا چہرہ اس کے خلاف ہوگا اور میں اس کو باعث حیرت و انگشت نما اور ضرب المثل بناؤں گا اور اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالوں گا، اور تم جانو گے کہ میں خداوند ہوں۔ اور اگر نبی فریب کھا کر کچھ کہے تو میں خداوند نے اس نبی کو فریب دیا اور میں اپنا ہاتھ اس پر چلاؤں گا اور اسے اپنے اسرائیلی لوگوں میں سے نابود کر دوں گا، اور وہ اپنی بد کرداری کی سزا کی برداشت کریں گے۔ نبی کی بد کرداری کی سزا ویسی ہی ہوگی جیسی سوال کرنے والے کی بد کرداری کی، تاکہ بنی اسرائیل پھر مجھ سے بھٹک نہ جائیں اور اپنی سب خطاؤں سے پھر اپنے آپ کو ناپاک نہ کریں، بلکہ خدا فرماتا ہے کہ وہ میرے لوگ ہوں اور میں ان کا خدا ہوں۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، جب کوئی ملک سخت خطا کر کے میرے گناہگار ہو اور میں اپنا ہاتھ اس پر چلاؤں اور اس کی روٹی کا آسا توڑ ڈالوں اور اس میں قحط بھیجوں اور اس کے انسان اور حیوان کو ہلاک کروں، تو اگرچہ یہ 3 شخص نوح اور دانییل اور ایوب اس میں موجود ہوں، تو بھی خدا فرماتا ہے کہ وہ اپنی صداقت سے فقط اپنی ہی جان بچائیں گے۔ اگر میں کسی ملک میں مہلک درندے بھیجوں کہ اس میں گشت کر کے اسے تباہ کریں اور وہ یہاں تک ویران ہو جائے کہ درندوں کے سبب سے کوئی اس میں سے گزر نہ سکے، تو خدا فرماتا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم، اگرچہ یہ 3 شخص اس میں ہوں تو بھی وہ نہ بیٹوں کو بچا سکیں گے نہ بیٹیوں کو، فقط وہ خود ہی بچیں گے اور ملک ویران ہو جائے گا۔ یا اگر میں اس ملک پر تلوار بھیجوں اور کہوں کہ اے تلوار ملک میں گزر کر اور میرے اس کے انسان اور حیوان کو کاٹ ڈالوں، تو خدا فرماتا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم، اگرچہ یہ 3 شخص اس میں ہوں تو بھی نہ بیٹوں کو بچا سکیں گے نہ بیٹیوں کو، بلکہ فقط وہ خود ہی بچ جائیں گے۔ یا اگر میں اس ملک میں وبا بھیجوں اور خون ریزی کرا کر اپنا قہر اس پر نازل کروں کہ وہاں کے انسان اور حیوان کو کاٹ ڈالوں، اگرچہ نوح اور دانییل اور ایوب اس میں ہوں تو بھی خدا فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم، وہ نہ بیٹی کو بچا سکیں گے نہ بیٹی کو، بلکہ اپنی صداقت سے فقط اپنی ہی جان بچائیں گے۔ بس خدا یوں فرماتا ہے کہ جب میں اپنی 4 بڑی بلائیں یعنی تلوار اور قحط اور مہلک درندے اور وبا یروشلیم پر بھیجوں کہ اس کے انسان اور حیوان کو کاٹ ڈالوں، تو کیا حال ہوگا؟ تو بھی وہاں تھوڑے سے بیٹے بیٹیاں بچ رہیں گے جو نکال کر تمہارے پاس پہنچائے جائیں گے، اور تم ان کی روش اور ان کے کاموں کو دیکھ کر اس آفت کی بابت جو میں نے یروشلیم پر بھیجی
اور ان سب آفتوں کی بابت جو میں اس پر لایا ہوں تسلی پاؤ گے، اور وہ بھی جب تم ان کی روش کو اور ان کے کاموں کو دیکھو گے تمہاری تسلی کا باعث ہوں گے، اور تم جانو گے کہ جو کچھ میں نے اس میں کیا ہے بے سبب نہیں کیا، خداوند خدا فرماتا ہے۔ حزقیل 15واں باب۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، کیا تاک کی لکڑی اور درختوں کی لکڑی سے یعنی شاخ انگور جنگل کے درختوں سے کچھ بہتر ہے؟ کیا اس کی لکڑی کوئی لیتا ہے کہ اس سے کچھ بنائے، یا لوگ اس کی کونٹیاں بنا لیتے ہیں کہ ان پر برتن لٹکائیں؟ دیکھ وہ آگ میں ایندھن کے لیے ڈالی جاتی ہے، جب آگ اس کے دونوں سروں کو کھا گئی اور درمیانی حصے کو بھسم کر چکی تو کیا وہ کسی کام کی ہے؟ دیکھ جب وہ سالم تھی تو کسی کام کی نہ تھی، اور جب آگ سے جل گئی تو کس کام کی ہے؟ پس خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ جس طرح میں نے جنگل کے درختوں میں سے انگور کے درخت کو آگ کا ایندھن بنایا، اسی طرح یروشلیم کے باشندوں کو بناؤں گا، اور میرا چہرہ ان کے خلاف ہوگا۔ وہ آگ سے نکل بھاگیں گے پر آگ ان کو بھسم کرے گی، اور جب میرا چہرہ ان کے خلاف ہوگا تو تم جانو گے کہ خداوند میں ہوں، اور میں ملک کو اجاڑ ڈالوں گا اس لیے کہ انہوں نے بڑی بے وفائی کی ہے، خداوند خدا فرماتا ہے۔ حزقیل 16واں باب۔ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، یروشلیم کو اس کے نفرتی کاموں سے آگاہ کر اور کہہ، خداوند خدا یروشلیم سے یوں فرماتا ہے کہ تیری ولادت اور تیری پیدائش کنعان کی سرزمین کی ہے، تیرا باپ اموری تھا اور تیری ماں ہتی تھی، اور تیری پیدائش کا حال یوں ہے کہ جس دن تو پیدا ہوئی تیری ناف کاٹی نہ گئی، اور نہ صفائی کے لیے تجھے پانی سے غسل ملا، اور نہ تجھ پر نمک ملا گیا، اور تو کپڑوں میں لپیٹی نہ گئی، کسی کی آنکھ نے تجھ پر رحم نہ کیا کہ تیرے لیے یہ کام کرے اور تجھ پر مہربانی دکھائے، بلکہ تو اپنی ولادت کے روز باہر میدان میں پھینکی گئی کیونکہ تجھ سے نفرت رکھتے تھے۔ تب میں نے تجھ پر گزر کیا اور تجھے تیرے ہی لہو میں لوٹتی دیکھا، اور میں نے تجھے جب تو اپنے خون میں آغشتہ تھی کہا کہ جیتی رہ۔ ہاں، میں نے تجھ خون آلودہ سے کہا جیتی رہ۔ میں نے تجھے چمن کے شگوفوں کی مانند ہزار چند بڑھایا، سو تو بڑی اور بالغ ہوئی اور کمال و جمال تک پہنچی۔ تیری چھاتیاں اٹھیں اور تیری زلفیں بڑھی، لیکن تو ننگی اور برہنہ تھی۔ پھر میں نے تیری طرف گزر کیا اور تجھ پر نظر کی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ تو عشق انگیز عمر کو پہنچ گئی ہے۔ بس میں نے اپنا دامن تجھ پر پھیلایا، تیری برہنگی کو چھپایا، اور قسم کھا کر تجھ سے عہد باندھا، خداوند خدا فرماتا ہے، اور تو میری ہو گئی۔ پھر میں نے تجھے پانی سے غسل دیا اور تیرا خون بالکل دھو ڈالا، اور تجھ پر عطر ملا، اور میں نے تجھے زردوز لباس سے ملبس کیا اور تخس کی کھال کی جوتی پہنائی، نفیس کتان سے تیرا کمر بند بنایا اور تجھے سراسر ریشم سے ملبس کیا۔ میں نے تجھے زیور سے آراستہ کیا، تیرے ہاتھوں میں کنگن پہنائے اور تیرے گلے میں توق ڈالا، اور میں نے تیری ناک میں نتھ اور تیرے کانوں میں بالیاں پہنائی، اور ہر ایک خوبصورت تاج تیرے سر پر رکھا، اور تو سونے چاندی سے آراستہ ہوئی، اور تیری پوشاک کتانی اور ریشمی اور چکندوزی کی تھی، اور تو میدا اور شہد اور چکنائی کھاتی تھی، اور تو نہایت خوبصورت اور اقبال مند ملکہ ہو گئی، اور اقوام عالم میں تیری خوبصورتی کی شہرت پھیل گئی، کیونکہ خداوند خدا فرماتا ہے کہ تو میرے اس جلال سے جو میں نے تجھے بخشا کامل ہو گئی تھی، لیکن تو نے اپنی خوبصورتی پر تکیہ کیا اور اپنی شہرت کے وسیلے سے بدکاری کرنے لگی، اور ہر ایک کے ساتھ جس کا تیری طرف گزر ہوا خوب فاحشہ بنی اور اسی کی ہو گئی۔ تو نے اپنی پوشاک سے اپنے اونچے مقام منقش اور آراستہ کیے، اور ان پر ایسی بدکاری کی کہ نہ کبھی ہوئی اور نہ ہوگی، اور تو نے اپنے سونے چاندی کے نفیس زیوروں سے جو میں نے تجھے دیے تھے
اپنے لیے مردوں کی مورتیں بنائی اور ان سے بدکاری کی، اور اپنی زردوز پوشاکوں سے ان کو ملبس کیا، اور میرا عطر اور بخور ان کے سامنے رکھا، اور میرا کھانا جو میں نے تجھے دیا، یعنی میدا اور چکنائی اور شہد جو میں تجھے کھلاتا تھا، تو نے ان کے سامنے خوشبو کے لیے رکھا۔ خدا فرماتا ہے کہ یوں ہی ہوا، اور تو نے اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کو جن کو تو نے میرے لیے جنم دیا لے کر ان کے آگے قربان کیا تاکہ وہ ان کو کھا جائیں۔ کیا تیری بدکاری کوئی چھوٹی بات تھی کہ تو نے میرے بچوں کو بھی ذبح کیا اور ان کو بتوں کے لیے آگ کے حوالے کیا، اور تو نے اپنی تمام مکروہات اور بدکاری میں اپنے بچپن کے دنوں کو جب کہ تو ننگی اور برہنہ اپنے خون میں لوٹتی تھی کبھی یاد نہ کیا۔ اور خدا فرماتا ہے کہ اپنی اس ساری بدکاری کے علاوہ تجھ پر افسوس، تو نے اپنے لیے گنبد بنایا اور ہر ایک بازار میں اونچا مقام تیار کیا۔ تو نے راستے کے ہر کونے پر اپنا اونچا مقام تعمیر کیا اور اپنی خوبصورتی کو نفرت انگیز کیا، اور ہر ایک راہ گزر کے لیے اپنے پاؤں پسارے اور بدکاری میں ترقی کی۔ اور تو نے اہل مصر اپنے پڑوسیوں سے جو بڑے قداور ہیں بدکاری کی، اور اپنی بدکاری کی کثرت سے مجھے غضبناک کیا۔ بس دیکھ، میں نے اپنا ہاتھ تجھ پر چلایا اور تیرے وظیفے کو کم کر دیا، اور تجھے تیری بدخواہ فلسطینیوں کی بیٹیوں کے قابو میں کر دیا جو تیری خراب روش سے شرمندہ ہوتی تھیں۔ پھر تو نے اہل اسور سے بدکاری کی کیونکہ تو سیر نہ ہو سکتی تھی۔ ہاں، تو نے ان سے بھی بدکاری کی، پر تو بھی تو آسودہ نہ ہوئی، اور تو نے ملک کنعان سے کسدیوں کے ملک تک اپنی بدکاری کو پھیلایا، لیکن اس سے بھی سیر نہ ہوئی۔ خدا فرماتا ہے، تیرا دل کیسا بے اختیار ہے کہ تو یہ سب کچھ کرتی ہے جو بے لگام فاحشہ عورت کا کام ہے، اس لیے کہ تو ہر ایک سڑک کے سرے پر اپنا گنبد بناتی ہے اور ہر ایک بازار میں اپنا اونچا مقام تیار کرتی ہے، اور تو کسبی کی مانند نہیں کیونکہ تو اجرت لینا حقیر جانتی ہے، بلکہ بدکار بیوی کی مانند ہے جو اپنے شوہر کے عوض غیروں کو قبول کرتی ہے۔ لوگ سب کسبیوں کو ہدیے دیتے ہیں، پر تو اپنے یاروں کو ہدیے اور تحفے دیتی ہے تاکہ وہ چاروں طرف سے تیرے پاس آئیں اور تیرے ساتھ بدکاری کریں۔ اور تو بدکاری میں اور عورتوں کی مانند نہیں، کیونکہ بدکاری کے لیے تیرے پیچھے کوئی نہیں آتا۔ تو اجرت نہیں لیتی بلکہ خود اجرت دیتی ہے، بس تو انوکھی ہے۔ اس لیے اے بدکار، تو خداوند کا کلام سن۔ خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تیری ناپاکی بہہ نکلی اور تیری برہنگی تیری بدکاری کے باعث جو تو نے اپنے یاروں سے کی، اور تیرے سب نفرتی بتوں کے سبب سے اور تیرے بچوں کے خون کے سبب سے جو تو نے ان کے آگے گزرانا ظاہر ہو گئی، اس لیے دیکھ، میں تیرے سب یاروں کو جن کو تو لذیذ تھی، اور ان سب کو جن کو تو چاہتی تھی، اور ان سب کو جن سے تو کینہ رکھتی ہے، جمع کروں گا۔ میں ان کو چاروں طرف سے تیری مخالفت پر فراہم کروں گا، اور ان کے آگے تیری برہنگی کھول دوں گا تاکہ وہ تیری تمام برہنگی دیکھیں، اور میں تیری ایسی عدالت کروں گا جیسی بے وفا اور خونی بیوی کی، اور میں غضب اور غیرت کی موت تجھ پر لاؤں گا، اور میں تجھے ان کے حوالے کر دوں گا، اور وہ تیرے گنبد اور اونچے مقاموں کو مسمار کریں گے، اور تیرے کپڑے اتاریں گے، اور تیرے خوش نما زیور چھین لیں گے، اور تجھے ننگی اور برہنہ چھوڑ جائیں گے، اور وہ تجھ پر ایک ہجوم چڑھا لائیں گے اور تجھے سنگسار کریں گے، اور اپنی تلواروں سے تجھے چھید ڈالیں گے، اور وہ تیرے گھر آگ سے جلائیں گے، اور بہت سی عورتوں کے سامنے تجھے سزا دیں گے، اور میں تجھے بدکاری سے روک دوں گا، اور تو پھر اجرت نہ دے گی، تب میرا قہر تجھ پر دھیما ہو جائے گا، اور میری غیرت تجھ سے جاتی رہے گی، اور میں تسکین پاؤں گا، اور پھر غضبناک نہ ہوں گا، چونکہ تو نے اپنے بچپن کے دنوں کو یاد نہ کیا اور ان سب باتوں سے مجھ کو افروختہ کیا۔ اس لیے خدا فرماتا ہے، دیکھ، میں تیری
बद राही का नतीजा तेरे सर पर लाऊंगा और तू आगे को अपने सब घिनौने कामों के अलावा ऐसी बदजाती नहीं कर सकेगी। देख, सब मसल कहने वाले तेरी बाबत ये मसल कहेंगे कि जैसी माँ वैसी बेटी। तू अपनी उस माँ की बेटी है जो अपने शौहर और अपने बच्चों से घिन खाती थी, और तू अपनी उन बहनों की बहन है जो अपने शौहरों और अपने बच्चों से नफरत रखती थी। तेरी माँ हित्ती और तेरा बाप अमूरी था, और तेरी बड़ी बहन सामरिया है जो तेरी बाएं तरफ रहती है, वो और उसकी बेटियां, और तेरी छोटी बहन जो तेरी दाहिनी तरफ रहती है सदूम और उसकी बेटियां हैं। लेकिन तू फक्त उनकी राह पर नहीं चली और सिर्फ उन्हीं के से घिनौने काम नहीं किए कि ये तो गोया छोटी बात थी, बल्कि तू अपनी तमाम रविशों में उनसे बदतर हो गई। खुदा फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम कि तेरी बहन सदूम ने ऐसा नहीं किया, ना उसने ना उसकी बेटियों ने, जैसा तूने और तेरी बेटियों ने किया है। देख, तेरी बहन सदूम की तकसीर ये थी, गरूर और रोटी की सेरी और राहत की कसरत उसमें और उसकी बेटियों में थी। उसने गरीब और मोहताज की दस्तगीरी ना की, और वो मुतकब्बिर थी और उन्होंने मेरे हुजूर घिनौने काम किए, इसलिए जब मैंने देखा तो उनको उखाड़ फेंका। और सामरिया ने तेरे गुनाहों के आधे भी नहीं किए। तूने उनकी निस्बत अपनी मकरूहात को फरावान किया है, और तूने अपनी इन मकरूहात से अपनी बहनों को बेकसूर ठहराया है। पस तू आप जो अपनी बहनों को मुजरिम ठहराती है, इन गुनाहों के सबब से जो तूने किए, जो उनके गुनाहों से ज़्यादा नफ़रत अंगेज़ हैं, मलामत उठा। वो तुझसे ज़्यादा बेकसूर हैं। बस तू भी रुसवा हो और शर्म खा क्योंकि तूने अपनी बहनों को बेकसूर ठहराया है। और मैं उनकी असीरी को बदल दूंगा, यानी सदूम और उसकी बेटियों की असीरी को, और सामरिया और उसकी बेटियों की असीरी को, और उनके दरमियान तेरे असीरों की असीरी को, ताकि तू अपनी रुसवाई उठाए और अपने सब कामों से पशेमान हो, क्योंकि तू उनके लिए तसल्ली का बाइस है। और तेरी बहनें सदूम और सामरिया अपनी अपनी बेटियों समेत अपनी पहली हालत पर बहाल हो जाएंगी, और तू और तेरी बेटियां अपनी पहली हालत पर बहाल हो जाओगी। तू अपने घुमंड के दिनों में अपनी बहन सदूम का नाम तक ज़ुबान पर न लाती थी। उससे पेशतर कि तेरी शरारत फाश हुई जब आराम की बेटियों ने और उन सब ने जो उनके आस पास थीं तुझे मलामत की, और फिलिस्तियों की बेटियों ने चारों तरफ से तेरी तहकीर की। खुदावंद फरमाता है, तूने अपनी बदजाती और घिनौने कामों की सज़ा पाई, क्योंकि खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि मैं तुझसे जैसा तूने किया वैसा ही सलूक करूँगा, इसलिए कि तूने कसम को हकीर जाना और अहद शिकनी की। लेकिन मैं अपने उस अहद को जो मैंने तेरी जवानी के अय्याम में तेरे साथ बांधा याद रखूँगा, और हमेशा का अहद तेरे साथ कायम करूँगा। और जब तू अपनी बड़ी और छोटी बहनों को कबूल करेगी, तब तू अपनी राहों को याद करके पशेमान होगी, और मैं उनको तुझे दूंगा कि तेरी बेटियां हों, लेकिन ये तेरे अहद के मुताबिक नहीं। और मैं अपना अहद तेरे साथ कायम करूँगा, और तू जानेगी कि खुदावंद मैं हूँ, ताकि तू याद करे और पशेमान हो और शर्म के मारे फिर कभी मुंह न खोले, जबकि मैं सब कुछ जो तूने किया है माफ़ कर दूँ। खुदावंद फरमाता है।